علم غیب کا انکار کہاں سے آیا، کیوں ہوا، اور ہمارا آج یہ مسئلہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض سلفی اور وہابی اور ان کی پیروی میں جماعت دیوبند، جن کے بعض علماء نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ علم غیب کا انکار کیا، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہیں سے یہ مسئلہ نکلا، ان کے اس مزعومہ باطل عقیدے کے اوپر امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتاب تصنیف فرمائی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جس میں تقریباً 200 دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کا علم تھا، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ما کان و ما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو میرے بھائیوں، اسی لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کو وہی درجہ جو رسول کا ہے۔ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ہے۔ رسول کو علم تھا لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے بتایا تھا، ما کان و ما یکون کا علم نہیں۔ نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی 4 رکعت، ظہر خمسن 5 رکعت پڑھا دیا، ظہر کی نماز 4 کے بجائے 5 پڑھا دیا، سلام پھیرا، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز بڑھا دی گئی؟ ازیدہ فی الصلاۃ، کیا نماز بڑھا دی گئی؟ اللہ کے رسول نے کہا قال وما ذاک، نہیں کیا بات ہے؟ فرمایا آپ نے 5 پڑھا دی، آپ نے فوراً سجدہ سہو کیا، 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ ذرا غور کرو حدیث کے الفاظ پر، آپ نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں جیسے تم ایک بشر ہو، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، انسا کما تنسون، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول چک تم سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا جب میں بھول جایا کروں تو یاد دلا دیا کرو۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میں نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھائی ہے۔ صحابہ یاد دلا رہے ہیں، صحابہ یاد دلا رہے ہیں۔ صحابہ میں بھی مانتا ہوں علم تھا لیکن اتنا ہی جتنا اللہ نے بتا رکھا تھا، اور جو نہیں بتایا وہ نہیں تھا۔ جیسے یہ نہیں معلوم تھا قیامت کتنے سالوں کے بعد آئے گی، نہیں بتایا، بس اتنا بتایا گیا جمعہ کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی تو آپ نے اتنا ہی بتایا، اور جو نہیں معلوم تھا وہ آپ نے نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں پوچھا جا رہا بار بار بتاؤ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ آپ برابر کہتے رہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو جب بتا دیا گیا تو علم کہاں؟ جو چیز بتا دی جائے تو علم کہاں ہے؟ علم تو اس کو کہتے ہیں جو خود سے حاصل ہو۔ جب اللہ نے نبی کو بتا ہی دیا تو علم کیسے ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے ما ینطق عن الہوی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک میری اجازت نہ ہو، اور جب میری اجازت ہوتی ہے تب بولتا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے قیامت تک کی جتنی باتیں بتائی ہیں یہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت اور جبرائیل کی آمد کے بعد بتائی ہیں، تو یہ علم کہاں ہے؟ اس کو آپ علم غیب کیوں کہہ رہے ہو؟ بتائی ہوئی چیزیں علم غیب نہیں ہوتی ہیں۔